بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ قوم یہود اور بنو اسرائیلیوں کا تذکرہ سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اس قوم کے تعلق سے قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے یہ فکس کیا، متعین کیا کہ جمعہ کے دن تم اللہ کی عبادت کرنا، چونکہ ان لوگوں کی فطرت میں یہ چیز آ چکی تھی، عادت بن چکی تھی کہ اللہ کی بات نہیں ماننی ہے، مخالفت کرنی ہے اللہ کے احکام کی۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم جمعہ کے دن اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم سنیچر کے دن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے سنیچر دن کرو، لیکن سنیچر کے دن دنیاوی کوئی کام تمہارے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، دریا کے کنارے رہتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن پابندی لگا دی کہ دنیاوی کام تمہیں نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس دن کو تم خاص کر لو۔ اب انہوں نے حیلہ تلاش کیا، بہانے سے جمعے کے دن ہی گڑھا بنا دیا، بڑا تالاب بنا لیے، اور اس تالاب کے دوسری طرف بند کر دیا، دریا کا پانی سنیچر کے دن اس کی طرف کھول دیا جاتا تھا، اور پانی کے ساتھ مچھلیاں ان کے تالاب میں آ جاتی تھیں۔ سنیچر کو یہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتوار کو مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ ان لوگوں نے اس بہانے سے یہ سوچا کہ ہم حلال کام کر رہے ہیں، بہانہ اور حیلہ کر کے سنیچر کے دن کے لیے جو اللہ نے منع کیا تھا اس پہ بھی چلنے کی کوشش کی، اور پھر اتوار کے دن مچھلیاں کا شکار بھی ان لوگوں نے کیا۔ بہرحال انہوں نے حیلہ اختیار کیا، بہانہ کر کے اللہ رب العالمین کے احکام کی دھجیاں اڑائی۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اللہ کی قسم ہے کہ تم اچھی طرح سے ان لوگوں کو جانتے ہو جن لوگوں نے سنیچر والے دن کے حوالے سے زیادتیاں کی، سرکشی کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ کیا نافرمانی کی تھی؟ یہی نافرمانی کی تھی کہ بہانے سے حیلہ کر کے اللہ کے احکام کو انہوں نے پس پشت ڈالا تھا اور شکار کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں کیا دیا؟ کونوا قردۃ خاسئین، اب تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی یہ لوگ بار بار اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ نے بطور عذاب ان سب کے سب لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اور بندر بنایا کیسے؟ تھے سب کے سب انسان، اور ایک وقت تھا کہ اللہ کے سب سے محبوب یہ بندے تھے، یہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور مخالفت اتنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب کے سب بندر ہو جاؤ، اور سب کے سب بندر ہو گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی پھٹکار اور زبردست عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر پڑا۔ اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ان کو بندر بنا کر میں نے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے انہیں عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ عبرت اور نصیحت میں فرق ہے۔ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمایا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اگلے اور پچھلوں کے لیے ہم نے انہیں نکال اور عبرت بنایا۔ نکال کہتے ہیں کہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا کہ جس کو دیکھ کر کوئی شخص دوبارہ یہ گناہ، یہ جرم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے، اور نیکوکار کے لیے ہم نے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ نصیحت کا جہاں اللہ نے ذکر کیا وہاں اللہ نے متقیوں کا خاص طور سے ذکر کیا، اس لیے کہ قرآن کی آیتیں ہوں یا اللہ رب العالمین کے احکامات ہوں یا اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کے ساتھ معجزات ہوں، نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو حقیقت میں متقی ہوتا ہے۔ جو متقی نہیں ہوتا ہے اسے نبیوں کا معجزہ بھی ہدایت پہ نہیں لا سکتا ہے، وہ نہیں سدھر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیتوں میں فرمایا ہے، سورہ یونس وغیرہ میں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یرؤوا العذاب الالیم،
جن لوگوں کی تقدیر میں گمراہی لکھی ہوئی ہے، اگر ان کے سامنے ساری آیتیں، ساری نشانیاں آ جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، گرچہ یہ دردناک عذاب کو بھی نہ دیکھ لیں۔ دردناک عذاب جب تک یہ نہیں دیکھ لیں گے تب تک یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے۔ اور دوسری آیت میں سورہ طور میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، جب یہ اپنے اوپر کوئی عذاب دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کوئی عذاب دینا چاہ رہا ہوتا ہے، ان کے سر پہ وہ عذاب آ پڑا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اس کو عذاب نہیں مانتے، اس کو کوئی ایٹماسفیئر کا بدلاؤ اور یا پھر کوئی طبیعی چیز کہہ کر، عام بادل کہہ کر اس کو ٹال دیتے ہیں، عذاب نہیں تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عبرت سب کے لیے ہے، لیکن نصیحت اس سے وہی لوگ حاصل کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس میں غور کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنایا۔ گناہ ان کا کیا تھا؟ گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے جس دن شکار کرنے سے منع کیا تھا اس دن کو شکار کیا، لیکن حیلے سے بہانے سے کیا ہے، اور آزمائش کے طور پر سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ سنیچر کے دن اللہ نے منع کیا تھا اور سنیچر کے دن ہی مچھلیاں آزمائش کے طور پہ زیادہ آتی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے، کبھی کبھی اللہ انہی چیزوں میں زیادتی کر کے ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے کہ تم میرے حکم پہ رکنے والے ہو یا پھر یہ ظاہری چمک دمک دیکھ کر بھاگنے والے ہو، جیسا کہ ان لوگوں کو آزمایا۔ ان لوگوں نے ہیلا کیا، بہانہ کیا۔ بہانہ کیا کیا؟ بہانہ یہ کیا کہ ہم اللہ کے حکم پہ بھی چل رہے ہیں اور ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ ظاہری طور سے یہ حلال کام کر رہے تھے، لیکن اندر سے ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا۔ اسی لیے انہوں نے بہانہ اختیار کیا، اسی لیے انہوں نے ہیلا اختیار کیا۔ ظاہراً صحیح کام کر رہے تھے، اندر سے فساد تھا دل میں۔ ظاہراً حلال کر رہے تھے لیکن اندر سے حرام کام کی نیت ان کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا۔ دونوں میں کیا نسبت ہے؟ بندر وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے جو شکل و صورت میں، مشابہت میں انسانوں کے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن ہے تو وہ جانور ہی، ہے تو وہ حیوان ہی، لیکن شکل میں وہ انسانوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے لیکن وہ حیوان ہی، یعنی کہ جو ظاہراً مشابہت دکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ حیوان ہے گرچہ اس کی شکل انسانوں سے ملتی ہے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے جو کام کیا تھا ظاہراً حلال دکھ رہا تھا، ظاہراً ان کو اس میں بھلائی دکھ رہی تھی، مخالفت نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی نیتوں کی وجہ سے، ان کے حیلے اور بہانے کی وجہ سے وہ اصل میں حقیقت میں حرام کام تھا، اس لیے اللہ نے ان کو بندر بنایا۔ اور دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو خنزیر بھی بنایا تھا۔ یہاں دو نصیحتیں ہیں۔ نصیحت نمبر 1 جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی چمک دمک سے انسان کو آزماتا ہے اور بارہا آزماتا رہتا ہے، طرح طرح سے آزماتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر ہی کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم کافروں کا دنیا میں چلنا پھرنا، اس شہر سے اس شہر آنا جانا، منٹوں میں ادھر ادھر بزنس کے لیے، الگ الگ کاموں کے لیے، ان کی شہرت، ان کی دولت سے گھبراؤ نہیں، دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، میں بھی وہ کام کر لیتا، میں بھی وہ حرام کام کر لیتا تو میں بھی ترقی کر جاتا۔ اس طرح سے اللہ آزماتا ہے، اس لیے انسان کو یہاں متنبہ رہنا چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر ایک شخص حرام کام کر رہا ہے اور ایک شخص وہی حرام کام ہیلے اور بہانے سے کر رہا ہے، دونوں میں بڑا مجرم کون ہے؟ دونوں میں بڑا مجرم وہ ہے جو حرام کام ہیلے اور بہانے سے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص حرام کام کر رہا ہے بغیر ہیلے کے، بغیر کسی بہانے کے، ڈائریکٹ حرام کام کر رہا ہے، تو اس نے ایک گناہ کیا۔ وہ گناہ کیا ہے کہ اس نے حرام کام کیا، اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ لیکن وہ شخص جو بہانہ اور ہیلا کر کے وہاں پہنچ رہا ہے وہ ڈبل گناہ کا مرتکب ہے۔ وہ ایک تو حرام کام کیا ہی، ساتھ ساتھ میں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ ورنہ کوئی بھی شخص حرام کام کو ہیلے اور بہانے سے کرنے کا راستہ کب اختیار کرے گا؟ جب اس کا یہ اعتماد ہوگا، اس کے دل میں ایسی کوئی سوچ ہوگی کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ کی گرفت سے کون نہیں پکڑا جا سکتا؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جو ہیلے بہانے سے حرام کام کرتا ہے وہ زیادہ بڑا مجرم ہے بنسبت اس کے جو صرف حرام کام کرتا ہے۔ ایک سوال اور ایک اعتراض اور اشکال کا جواب یہاں پر یہ ہے، اور شاید ہم سب میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا، صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کو آیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے ان بنو اسرائیل کے لوگوں کو، یہودیوں کو بندر بنا دیا تھا، تو کیا آج ہمارے دور میں جو بندر ہیں یہ وہی بندر ہیں؟ یہ سوال صحابہ نے بھی کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2663 میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لم یجعل لنسخ نسلا ولا عقبہ ان القردۃ والخنازیر کانوا قبل ذلك۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسی مخلوق کی نسل بنائی ہی نہیں ہے جس کو اللہ نے ایک مخلوق کی شکل سے دوسری مخلوق کی شکل میں نسخ کر دیا تھا، بدل دیا تھا۔ یعنی وہ تھے اصل میں انسان، لیکن گمراہی کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ان کی نسل نہیں تھی کہ وہ نسل آگے بڑھی ہو، وہیں پر وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے یہ جو موجودہ دور کے بندر ہیں وہ نہیں ہیں بنو اسرائیل کے دور کے، جو انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے کہا کہ وہ بندر اور یہ جو خنزیر ہیں یہ سب اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد بھی ہیں، یہ ایک حیوانوں کی نسل ہے، اور یہ جو بنائے گئے یہ عذاب کے طور پر بنائے گئے، ان کی کوئی نسل نہیں ہے۔ اسی لیے ڈارون کا عقیدہ ہے، نظریہ وہ اپنا پیش کرتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ ہم لوگ بھی جب چھوٹے تھے درجہ 6 یا 7 وغیرہ میں تو اتہاس کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ منشیہ پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، انتہائی بدترین عقیدہ ہے۔ قرآن ہمارا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں اور ڈھانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ قرآن والا ہونا چاہیے۔ اور نعوذ باللہ اگر ڈارون کے اس نظریے کو ہم مان لیں تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آدم علیہ السلام بندر تھے؟ کیونکہ پہلے انسان وہی تھے۔ اس لیے ہماری اسلامی تعلیمات سے سخت مخالف ہے یہ نظریہ۔ ہم اپنے بچوں کو اگر غیر اسلامی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو کم از کم کبھی خبر لیا کریں کیا وہ یہ سب تعلیم تو نہیں پڑھ رہا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ چیز مدرسے میں پڑھی تھی، وہ تو بعد میں جا کے جب علم ہوا استاذ نے ہی، اور پڑھانے والے ٹیچر جو ماسٹر صاحب تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، انہوں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ان کا ماننا ہے، دنیا اس کو مان رہی ہے لیکن اسلام اس کو نہیں مانتا، غلط ہے۔ لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے غیر مسلم جہاں ٹیچرز ہوں گے جو اس نظریے سے متاثر ہوں گے وہ شاید نہ بتاتے ہوں، اور ہمارے بچے وہ غلط نظریہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں عقیدہ ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔